رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، رحمت والی گھڑیاں، یہ رات اور دن سب حضرات کو مبارک ہو۔ پروردگار عالم نے کتنی بڑی کریمی فرمائی، کتنی بڑی عطا اور بندہ نوازی فرمائی کہ ہم لوگوں کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ فرمایا لوگوں، 11 مہینے کے گناہوں کو بخشوانے کا وقت آ گیا۔ عمر بھر کی روح سیاہی کو دھونے کا وقت آ گیا۔ ساری عمر کی غلط کاری اور بد کرداری کے واسطے توبہ کرنے اور ندامت کے آنسو بہانے کا وقت آ گیا۔ حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی، اتنی طویل تکلیف کے بعد، اتنی بڑی پریشانی کے بعد، اتنی بڑی مصیبت اٹھانے کے بعد یہ راحت کیسی ملی، یہ سکون کیسے ملا، یہ اطمینان کیسے ملا، یہ انگاروں سے کیسے بچاؤ ہو گیا؟ جواب ملے گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ رمضان المبارک کی خیر و برکت مردوں تک پہنچی۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اور خشکی میں رہنے والے پرندے اور جانور تو بطریق اولا دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک افطار کے وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے، دنیا کا یہ قاعدہ ہے، دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ ضابطہ ہے کہ مزدور جب کام پورا کر چکے تو وہ کہہ سکتا ہے مالک کو کہ میری دہاڑی لا، میری مزدوری دے، میری تنخواہ دے، میرے پیسے دے۔ فرمایا روزہ افطار کرنے کا وقت جو ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ ایک روزہ کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر آپ اس بیان کو آخر تک سنیں گے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب کا زبردست بیان۔ شاید آپ نے اس بیان کو آج تک کبھی نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ یہ رمضان کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ تو دوستو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں۔ فرمایا 2 وقت اللہ پاک نے روزدار کے لیے رکھے۔ ایک فرمایا عند افطاری ہی، افطار کے وقت، وعند لقاء ربی، ایک اللہ فرماتے ہیں میری ملاقات کے وقت، میرے سامنے آنے کے وقت قیامت کے دن، اور ایک افطار کے بدلے 2 خوشیاں اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں چاہیے کہ سارا دن ساری رات اللہ میاں سے جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب حشر سے پناہ مانگو، ساری دنیا کی مصیبتوں سے پناہ مانگو، اللہ سے خیر کا سوال کرو، اپنے ماں باپ کے لیے سوال کرو، اپنے لیے سوال کرو، ساری کائنات کے لیے سوال کرو۔ آواز جو آ گئی، فرمایا او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں رب نزدیک ہے کہ دور ہے؟ ربنا قریب فنناجی ام بعید فننادی۔ سوال کیا گا کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے؟ ہم سرگوشی کیا کریں، آہستہ آہستہ التجا کر لیا کریں، مناجات کر لیا کریں۔ ام بعید یا دور ہے، ہم اس کو آوازیں دیا کریں۔ آواز آتی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتے میرے بندے میں تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جھولی پھیلا خزانے پلٹ دوں گا۔ کبھی رمضان آ گیا، کبھی شب قدر آ گئی، کبھی شب برات آ گئی، رحمت حق بہانہ نہیں جویت، اللہ پاک بخشنے کے بہانے بنا رہے۔ اولاد نافرمان ہو جائے، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نکل جا۔ پھر کسی رشتے دار کو کہتے ہیں یار تو لے کے آ جانا، بچہ ہے کوئی بات نہیں، تو کہنا کہ اپنے ابا سے معافی مانگ لے۔ ماں باپ اگر اولاد کا گھر سے نکلنا برداشت نہیں کر سکتے، رب ذوالجلال کی قسم اللہ بھی جنت سے باہر رہنا تیرا پسند نہیں کرتا۔ ساری عمر ماں باپ کوشش کرتے ہیں اولاد کو آرام پہنچانے کی، اور میں قسم کھاتا ہوں تیرے رب نے، میرے رب نے جنت تو بنائی تیرے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں، جنوں کے لیے نہیں، ستاروں چاند سورج کے لیے نہیں، صرف تیرے لیے بنائی ہے۔ اب تو جنت کو ٹھکرا کر اگر جہنم کے انگارے خرید کرے تیری مرضی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اخلاص کے ساتھ، حلال روزی کے ساتھ رکھا، حلال روزی کے ساتھ افطار کیا، ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس آدمی نے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، یقین کے ساتھ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، رات کو عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، اور عقیدہ یہ بنایا میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے پاس ہے، میں اسے نہیں دیکھ سکتا، وہ ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو سن رہا ہے، میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، میرا ایک ایک قول کا قطرہ اس کے سامنے ہے، ایک ایک رونگ کا اس کے سامنے ہے۔ جب یہ عقیدہ بنا کر کے روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بات تو سوچیں، اللہ پاک کو کوئی فائدہ ہے ہمیں بھوکا مارنے میں، پیاسا مارنے میں؟ کوئی خدا کا نظام بندوں جیسا تو نہیں؟ وہ تو بے پرواہ، بے مثل، بے مثال ہے، لم یلد ولم یولد، بے نیاز بادشاہ، بے پرواہ مالک و خالق، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ دن میں اگر نہ کھائیں تو رات کو کیا ہم لوگ کھاتے نہیں، پانی پیتے نہیں؟ تو کون سا پانی بڑھ گیا اور بڑھا کر اس نے پانی کا کرنا کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے، توجہ فرمائیے گا، بات صرف اتنی ہے
کہ فرشتوں نے عرض کیا تھا نا الہ العالمین بندوں کو پیدا نہ کر یہ بڑا فساد مچائیں گے. فرمایا فرشتوں ٹھیک ہے تم نے جو کچھ کہا خمیر میں فساد ضرور ہے, مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں ان کو پانی پینے کے لیے نہ کہوں تو 16 گھنٹے گرمی سخت دھوپ لو سخت بارش پریشانی تکلیف کچھ بھی ہے. فرمایا فرشتوں آؤ دیکھو تماشا, منہ میں پانی لیے بیٹھا اور گلے کو گھونٹ رکھا ہے کپڑا اندر نہ چلا جائے اس لیے کہ میرے رب نے منع کر رکھا ہے. فرمایا جبریل آ جا دیکھ ادھر تماشا میرے بندوں کا. کتنی گرمی ہے کتنی سخت دھوپ پڑتی ہے, 16 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے, جب تک میں اجازت نہ دوں پانی نہیں پی سکتا. آپ لوگ بھی بعض خوش قسمت لوگ اپنے اولاد کے بارے میں کہا کرتے ہیں نا اور جی میری اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا. ایسا نیک بچہ ہے میری اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتا. اگر تیرا بچہ پوچھ کر پانی پیے تو راضی ہو, اگر ہم رب سے پوچھ کر روزہ افطار کریں تو رب راضی نہیں ہوگا, ورنہ خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ان باتوں سے. وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کھاتے بھی نہیں میری اجازت کے بغیر پیتے بھی نہیں. جب میں نے کہا بند کر دو بند کر دیا, جب میں نے کہا کھا لو تو کھا لیا. فرمایا میرے بندو کھانے پینے میں تم نے میرے احکام کی پابندی کی, آؤ جنت الفردوس تم پہ میں واجب کر دیتا ہوں. کوئی مذاق ہے؟ اتنی بڑی رضا اتنی بڑی پروردگار عالم کی عطا اور مہربانی. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. تورات اس مہینے میں اتری, انجیل اس مہینے میں اتری, زبور اسی مہینے میں اتری, قرآن کریم اسی ماہ مبارک میں اترا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرمایا وہ قرآن کریم اسی ماہ مبارک میں اترا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے, حرام و حلال میں فرق بیان کرتی ہے. تو ان لوگوں سے پوچھو نا جو قرآن کریم کی مزے لے لے کر آج کا تلاوت کرتے ہیں. خدا کی قسم کتنا مبارک ہے وہ آدمی جو اللہ میاں سے باتیں کرے, کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی ہو 15ویں صدی کا آدمی ہو ملتان کا باشندہ اور رب سے باتیں کرے, اپنے پروردگار سے کلام کرے, دو جہان کے پروردگار سے کلام کرے. کتنی خوش قسمتی ہے. اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا جتنی دیر قرآن پڑھتا ہے آدمی اللہ سے کلام کرتا ہے, اللہ میاں سے کلام کرتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ ادب سے پڑھو, بے توجہی سے نہیں. احترام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ میاں کی خام میں 99 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی. 99 دفعہ 99 تیری میری نہیں, اللہ پاک کی زیارت ہوئی, اللہ پاک کا دیدار دنیا ہی میں نصیب ہوا. اب جب میں نے یہ لفظ بولا کہ اللہ پاک کی 99 مرتبہ زیارت کی تو تم نے سوچا ہوگا کوئی بڑا ہی بادشاہ ہوگا.
یا کوئی بہت امیر کبیر آدمی ہوگا، اللہ میاں بھی ڈر کے مارے خواب میں آ جاتا ہوگا، یا کوئی بڑا حسین ہوگا، اللہ میاں بھی قریب آ جاتا ہوگا۔ نہ دولت کی بات ہے، نہ زر کی بات ہے، نہ پر کی بات ہے، نہ تخت شہنشاہی کی بات ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں کوڑے اور مار کھانے کی بات ہے۔ یہ وہی لوگ تھے بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، اور بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے، حکمراں طبقہ کہتا ہے مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ مکان کا جھگڑا نہیں، دکان کا جھگڑا نہیں، رشتے ناطے کا جھگڑا نہیں، پیسے ٹکے کا جھگڑا نہیں، لینے دینے کا جھگڑا نہیں، کوئی کسی بات کا تنازع نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 سال تک مسلسل کوڑے کھانے پڑے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا، کوڑے مارنے کے لیے پیر باندھ دیے گئے، ہاتھ باندھ دیے گئے۔ 9 جلاد درے مارا کرتے تھے، ہر جلاد کہتا ہے میں نے اتنے زور سے درے مارے، اگر میں اتنے درے کسی جانور کو مارتا قیمہ بن جاتا۔ مگر یہ اللہ والا، آؤ میں تمہیں بتلاؤں قرآن کے عاشق، قرآن کریم کے دیوانے، قرآن کریم کے پروانے، تم تو صرف قرآن مجید کو کلخانی کے دن ڈھونڈ کے لاتے ہو نا، قرآن پہ یقین تمہارا نہیں، ایمان تمہارا نہیں، ثواب اس کو نہیں جانتے، رحمت اس میں نہیں مانتے۔ ارے آؤ نا، اگر قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، آؤ ایک ایک دن میں 15 10 سپاروں کی تلاوت کرو۔ آج احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کو کلخانی میں استعمال نہیں کیا، 24 گھنٹے میں استعمال نہیں کیا، روٹی کا ذریعہ نہ بنایا، معاش کا ذریعہ نہ بنایا، قرآن مجید کے ذریعے مانگ مانگ کر پیٹ نہ پالا، بلکہ امام احمد بن حنبل کے پیر بندے ہوئے ہیں، ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ جلادا پہلا کوڑا مارا، فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام پہ شروع کرتا ہوں مار کھانا۔ دوسرا کوڑا لگا، فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے یہ سارا جہان پیدا کیا۔ تیسرا کوڑا مارا، فرمایا الا کلام اللہ غیر مخلوق، خبردار لوگوں، اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ سارا ملک ایک طرف ہے، بادشاہ اور ملک والے ایک طرف ہیں، تمام پیر فقیر ایک طرف ہیں، تمام لوگ ایک طرف ہیں، اکیلا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک طرف ہے۔ جرأت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، قوت کی بات ہے۔ ارے جو آج روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اللہ کے نام پہ کوڑا کیسے کھائے گا؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سوانح حیات میں لکھا ہے، ایک جلاد نے اتنا زور سے کوڑا مارا، سلوار کا کمر بند زار بند ٹوٹا،
हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, सलवार पजामा नीचे को खिसकने लगा, नीचे को सरकने लगा। अहमद बिन हम्बल ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और आवाज दी, ओ मेरे परवरदिगार, तेरे कुरान की आबरू, तेरी आबरू, आज मेरी आबरू, तेरी आबरू, मेरे रब नंगा न कर। तेरे कुरान की वजह से मार खा रहा हूँ, तेरे कलाम की वजह से मार खा रहा हूँ। चोरी मैंने नहीं की, डाका मैंने नहीं मारा, कत्ल मैंने नहीं किया, शराब मैंने नहीं पी, जुआ मैंने नहीं खेला, झूठ सारी उम्र में मैंने नहीं बोला, नमाज मैंने कज़ा नहीं की, रोजा मैंने कभी नहीं छोड़ा। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे कुरान की वजह से तोड़े खा रहा हूँ। या अल्लाह, मेरी शामगाह, मेरी आबरू, तेरे कुरान की आबरू, तेरे कुरान की आबरू, तेरी आबरू। इन लोगों के सामने नंगा ना कर, मेरी शर्मगाह पे गैर की नजर न पड़े। मेरे मालिक, मैं तेरे सिवा गैर को नहीं मानता, तू मेरे पर्दे पे गैर की नजर न पड़ने दे। वो लिखा उलमा ने, दो चार आंसू आए अहमद बिन हम्बल के कि हाथ मेरे बंधे हुए हैं, मजबूर हूं, कोड़े खा रहा हूं, या अल्लाह नंगा ना कर। जैसे वहीं से एक हाथ नमूदार हुआ और उसने टूटे हुए कमरबंद को पकड़ के गिरा लगा दी। फौरन हाथ पैदा हुआ और वहीं से पकड़कर गिरा लगा दी। और अंदाजा लगाओ, इतने कोड़े खाने के बाद अहमद बिन हम्बल ने मस्जिद में आकर जोहर की नमाज पढ़ी और कुरान करीम की तिलावत करने बैठ गए। सामने आया, फमन आफा व असलहा फअजरुहु अलल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, जिसने मेरी वजह से किसी जालिम को माफ कर दिया, फिर उसका बदला मेरे जिम्मे है, रहमत से चुकाना। अंदाजा ना, मारने वालों ने माफी नहीं मांगी, नदामत नहीं की। कुरान मजीद की तिलावत करते करते पास एक आदमी खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ चुका, बुला के फरमाया, जाओ मामून और रशीद बादशाह को कह के आओ, मैंने तुझे अल्लाह वास्ते माफ कर दिया। लगा हजरत जी, वो तुझे रोज मारते हैं, तू रोज माफ करता है। कहने लगे, अगर ये मुझे मार कर जहन्नुम में गया तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो अपने रब से बदला लेना चाहता हूं। इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि यूं कुर्बानियां दी और यूं मार खाई। 2 साल तक मुसलसल कोड़े मारे गए। अहमद बिन हम्बल का चमड़ा उधेड़ दिया गया। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला। अल्लामा इब्न तैमिया का जनाजा जेल से आया। मोहम्मद इब्न कासिम का जनाजा जेल से निकला। और बड़े बड़े लोगों को ने मार खाई है। तभी तो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया ही में अल्लाह पाक की 99 मरतबा ज़ियारत नसीब हुई। अब दिल को तुम्हारा भी करता है कि चलो 99 नहीं तो एक दफा तो अल्लाह की ज़ियारत हो जाए, मगर वो शक्ल को बनाओ। जी तो तुम्हारा भी करता है, वो सूरत तो बनाओ, वो शक्ल तो बनाओ, वो अखलाक तो पैदा करो, वो पेट तो पैदा करो जो अहमद बिन हम्बल फूक फूक कर इस्तिखारा कर करके टुकड़ा पेट में डाला करता था। असल बात मैं ये बतानी चाहता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हर दफा अल्लाह पाक से एक सवाल किया, एक बात पूछी। 99 मरतबा जो ज़ियारत हुई तो हर दफा अल्लाह पाक से ये पूछा कि ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, कोई ऐसा वजीफा बता, कोई ऐसा विर्द बता, कोई ऐसा
ایسی تسبیح بتا جو میں پڑھوں اور تیرا نزدیکی بن جاؤں، تیرا مقرب بن جاؤں، تیرا محبوب بن جاؤں، تیرا خاص بندہ بن جاؤں۔ یہ احمد بن حنبل نے سوال کیا تو فرماتے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ پاک نے 99 مرتبہ یہی جواب ارشاد فرمایا، احمد بن حنبل قرآن پڑھتا جا، میرا محبوب بنتا جا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، تمہاری نظروں میں اس کی قدر نہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ سونک انٹرپرائزز سے آپ ہر طرح کا آڈیو ویڈیو کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء دین کی تقاریر اور دیگر معلوماتی اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹس۔ مسئلہ سن لو کان کھول کر۔ پچھلی آیتوں میں جو میں نے گزشتہ جمعے کو تلاوت کی تھی، ان آیتوں میں حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو ایسا مریض ہو جائے، اتنا بیمار ہو جائے کہ اب اس کے تندرست ہونے کی امید نہ ہو اور تندرست ہوا بھی نہ ہو، تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا چاہیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فدیہ دے ہر روزے کے بدلے میں۔ ایسا مریض جس کی تندرست ہونے کی امید نہ ہو، ایسا بوڑھا جو بالکل عمر رسیدہ ہو گیا، اب روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں، اس آدمی کی طرف سے بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اچھے بھلے ہٹے کٹے آدمی اگر فدیہ دے کر روزہ چھوڑیں گے تو کیا اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ مکہ سے روزہ کھانا، فریم سے رمضان کے ساتھ دغا کرنا، کیسے کام چلے گا؟ یہ تو بڑا آسان سودا کہ 1.5 من گندم بیڑ سارے رمضان کے روزے پر کھا لیے۔ اور کئی آدمیوں کو بازار میں آپ دیکھیں گے، ایسا آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب میں تو ایک آدمی سے رکھوا رہا ہوں، مطلب اس آدمی کے روزے پھر تیرا باپ رکھے گا؟ تیرے روزے تو وہ رکھ رہا ہے، اس کے کون رکھ رہا ہے؟ وہ تو اپنے رکھ رہا ہے، تیرے نہیں رکھ رہا ہے۔ یہ تجھے دھوکہ ہے، یہ تجھے فریب لگا ہے، شیطان نے تجھے انگل ماری ہے کہ دوسرے سے روزے رکھوا لے، دوسرے کے اوپر فرض نہیں۔ آج نماز دوسرے سے پڑھواتا، روزے دوسرے سے رکھواتا، کل جب موت آئے گی فرشتے کو اشارہ کرنا اس طرف چلا جا، موت کے وقت بھی کسی اور کا نمبر لگا دینا نا۔ ویسے بس نہیں چلتا، ورنہ لگانے کو بڑے تیار ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف لفظوں میں فرما دیا، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھ ہی لے۔ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑے گا، عورت منتلی کورس کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ چھوڑے گی، اس کو بھی قضا کرنی پڑے گی، مگر قضا کرتے 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 100 سال گزار دو، حضرت علی فرماتے ہیں ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بڑی فضیلت ہے رمضان کے روزے میں، خدا کی قسم پچھلے سال ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سگریٹیں پیتے پھرتے تھے، ہوٹلوں پہ کھاتے پھرتے تھے، مختلف بہانوں سے موت آئی، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے تڑپ رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، اے کاش ہم زندہ ہوتے رمضان کے روزے رکھتے۔ ہمارا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے، بالکل روزہ نہیں چھوڑیں گے، نماز ترک نہیں کریں گے۔
शायर इस्लाम की तौहीन करना, और पता नहीं कै दिन की जिंदगी है, रमजान ही में मौत आ गई है, रोजे ना रखे तो लानत भरी मौत आएगी। कान खोल कर सुन ले मर्द औरत, खुदा का हुक्म कोई घटिया नहीं, कोई खाम नहीं, कोई कच्चा नहीं। खुदा सच्चा, खुदा के अहकाम सच्चे, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा का नबी सच्चा। अल्लाह पाक ने पहली उम्मतों पे 6-6 महीने के रोजे फर्ज किए, अरे तेरे ऊपर पे 1 महीना, और उनको वो अता भी ना हुई वो अताया तुझको अल्लाह पाक ने नसीब की है। सारी रात अल्लाह पाक रहमत बरसाते हैं, सारा दिन अल्लाह की तरफ से सुकून और इत्मीनान बरसता है। इसलिए इरशाद फरमाया कि रोजेदार आदमी को चाहिए कि वो आंख का भी रोजा रखे, कान का भी रोजा रखे, जुबान का भी रोजा रखे, हाथ पैर का भी रोजा रखे। तमाम आदाब की रियायत करते हुए जब रोजा रखेगा तो हक सुब्हानहू व तआला की तरफ से इस कदर इनाम मिलेगा। यूं आता है हदीस पाक में कि कब्र से उठेगा तो क़यामत का मैदान सारा महक उठेगा। उधर रोजेदार कब्र से निकला, उधर मैदान हशर में कुस्तूरी कुस्तूरी अंबर ही अंबर फैल गया। लोग कहने इलाही ये कौन है, इतनी खुशबू इसके मुंह से, इतनी खुशबू आ रही है इसके मुंह से, ये है कौन? जवाब मिलेगा, तुम खाया करते थे ये रोजे रखा करता था, तुम पिया करते थे ये रोजे रखा करता था, मेरे से पूछ के बंद किया, जब मैंने इजाजत दी तब खाया, दम निकलने को हो गया मगर पानी का कतरा अंदर न जाने दिया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज, रोजा अरकान इस्लाम में से है जिसकी पाबंदी निहायत जरूरी है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह पाक का इरादा नेक सलूक आसानी का है, वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। आज तो आसानी है, शरबत मिलते हैं, बर्फ मिलते हैं, लस्सियां मिलती हैं, खाने को मिलता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की जमात ने कई कई रोजे फाके पे फाका, फाके पे फाका, फाके पे फाका रोजे रखे हैं। कुर्बान जाऊं उन हजरात पे कि परवाह ही नहीं की। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको दीन की नियामत अता की, इतनी मजबूती से उसको पकड़ा, इतनी मजबूती के साथ उसको थामा कि किसी हाल में अपने आप को इधर इधर होने ही नहीं दिया। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार फाते काटे। हाँ, शहंशाह कायनात है, दर्जा ये, मकाम ये, आओ मैं तुम्हें बतलाऊं। लोग कहते हैं ये देवबंदी उलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान करते, आवाज आई मेरे महबूब अगर आप चाहे मैं आपके मुंह मुबारक के लुआब को सोना बना दूं। फरमाया अगर आप चाहे जहां आप थूके उस जमीन को सोना बना दो, जहां आप कदम रखे उस जमीन को सोना बना दो, जिस चीज पे आप निगाह डाले उस चीज को सोना बना दो। मगर शहंशाह कायनात, मफखर मौजूदात, रहमत दो आलम, सय्यद दो आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मेरे रब मैं तो तेरा शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूँ। एक दिन दे जो खा के शुक्र अदा करो, और एक दिन ना दे जो सब्र किया करो। खुदा की कसम, मुल्तान के मुसलमानों, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी ने बगैर छने हुए जौ के आटे की रोटियां
روٹیاں کھا کر روزے رکھے اور وہ بھی نہ ملی تو پھر بھی روزے رکھے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے, تناول فرما رہے تھے, ہم پاس سے گزرے تو فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو, سحری والا کھانا کھا لو, اور فرمایا قیامت تک اسے نہ چھوڑنا, اللہ برکت دے گا. تو اس کو کیا کیا چیز آپ کو بتلاؤں کہ اللہ پاک نے کریمی کا دریا بہا دیا. ایک نفل پڑھو فرض کے برابر ثواب, ایک فرض پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب, ایک لفظ کی تلاوت کرو تو 70 لفظوں کے برابر ثواب, ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تو 700 مرتبہ پڑھنے کا ثواب. درود پاک پڑھا کرو جمعے کے دن, جمعرات کے دن خاص طور سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہوگی, تعلق پیدا ہوگا, لگن پیدا ہوگی, سود و گداز پیدا ہوگا. مرد عورتوں سے کہوں گا آؤ کالی کملی والے کی محبت کو دل میں بسا لو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ درود شریف کا زیادہ ثواب اس کا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی, جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. مسئلہ سنتے جاؤ, پکا لو, گھر والوں کو جا کے بتانا. یہ جو اذان سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھتے ہیں اس درود شریف کا کوئی ثواب نہیں, یہ ان کا خود کا گھڑا ہوا ہے. یہ درود شریف کالی کملی والے کا اپنا تعلیم کردہ ہے. یہ حضور کی زبان مبارک نے, حضور کے منہ مبارک نے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے صحابہ کرام کو سکھایا. اس کے برابر کسی درود شریف کا ثواب نہیں ہو سکتا. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ شروع سے لے کر آج تک مسلمان نماز میں اسی درود پاک کو پڑھتے ہیں. تو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا درود شریف یہ ہے, سب سے زیادہ ثواب والا درود شریف یہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور فرماتے ہیں جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھے گا, کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھے گا, ارے حضور فرماتے قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا قیامت کے دن حضور فرماتے میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کے تلاش کر کے لے کے جاؤں گا اور کوثر پہ کھڑا کر کے رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا. یہ بڑے قیمتی دن ہے, خدا کی قسم بڑے قیمتی دن ہے. یہ راتیں بڑی قیمتی, یہ دن بڑے قیمتی, یہ گھنٹے بڑے قیمتی, یہ منٹ اور سیکنڈ بڑے قیمتی, ہر لحاظ سے قیمتی. نماز پڑھو تو قیمت, تلاوت کرو تو قیمت, کئی گنا قیمت بٹ لو. لوٹ مچ گئی, کئی گنا قیمت بنا لو. مالی صدقہ خیرات کرو تب کئی گنا اس کا ثواب آتا ہوتا ہے. ارے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا, یوں فرما دیا سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا ایک آدمی دوسرے کا روزہ افطار کرا دے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا گویا ایک روزہ اور رکھ لیا. اگر 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا تو یوں سمجھو ایک دن میں 100 روزے رکھ لیے, اور جن کے روزے افطار کرائے ان کے یہاں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی ثواب کی, ان کے ثواب میں کمی کوئی نہیں آئے گی. اب وقت بھی ختم ہو گیا, باتیں بڑی اہم ہیں. دو ایک مثال کے طور پر آپ نے مسجد میں یہ روزہ افطار کرنے کے لیے چاول بھیج دیے, رب نواز خان کھڑا ہے اس نے خرمانیاں بھیج دی, حاجی محمد شفیع صاحب نے آلو بخارے بھیج دیے,
آج جب دستار نے آم بھیج دیے، کسی نے کچھ، اب سوال یہ کہ روزہ تو ایک ہی چیز سے افطار ہوگا، تو سوال تو وہ لے گیا جس کی چیز سے افطار ہوا، اور جو بعد میں کھائی گئی وہ تو کھائی گئی وہ۔ عقل یوں کہتی ہے کہ ایسا ہو، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو، جب تم نے سب کچھ میرے محبوب کے کہنے پہ کیا ہے، ارے روزہ کا افطار 7:20 پہ ہوگا، میں نے تو تمہاری یہ تمام چیزیں 7 بجے ہی قبول کر لی۔ اس لیے کہ میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں، میں نے تو تمہاری نیتوں کو دیکھا ہے، میں نے تو تمہارے جذبے کو دیکھا ہے، میں نے تو تمہاری طلب کو دیکھا ہے، میں نے تو تمہارے شوق کو دیکھا ہے۔ اور اسی لیے رمضان المبارک میں جس قدر آدمی خیرات کرتا ہے، زکات دیتا ہے یا اور عبادت کرتا ہے، اس کا درجہ بھی بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی رمضان المبارک میں سارے پکھے فٹ کرانے ہیں، لا کے رکھے ہوئے ایسا ایسا، اور آپ حضرات کو موقع دے رہے ہیں۔ ویسے مجھے بھی پتا ہے کہ 13واں مہینہ لگا ہوا ہے، جون کا مہینہ لگا ہوا ہے، مگر کوئی بات نہیں، وہی بات 7 بجے والی کہ اللہ میاں 7 بجے قبول کر لیتا ہے۔ ارے جس کی ہمت ہے 1 آنے کی وہ کوشش کر کے 2 آنے ڈال لے، جس کی ہمت ہے 5 کی وہ 10 ڈال لے، تاکہ ہم یہ کھاتا جو ہے صفوں کا اور یہ پنکھوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کور کر لیں گے ہم۔ تو یہ بات میں نے ضمناً عرض کر دی کہ اللہ پاک نے ہر چیز کی قیمت بڑھا دی، اور یہ سرکاری بجٹ نہیں، ایک بجٹ تو پیش کرتا ہے نا غلام اسحاق خان، جو ہر سال ہم کو رگڑا لگاتا ہے، بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، خسارے کا بجٹ پیش کرتا ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں آؤ ہر رمضان زندگی میں آتا جائے اور منافع کا بجٹ لیتے جاؤ۔ اللہ پاک کا بجٹ منافع کا بجٹ ہے۔ فرمایا میں تو اتنا منافع دینے کو تیار ہوں کہ 11 مہینے جو تو نے بغاوت کی، نافرمانی کی، میری ناراضگی مول لی، میرا عتاب خریدا، میرے قہر کو دعوت دی، آ جا روزہ رکھ کر میرے سامنے یوں جھک کر دعا تو مانگ، اور جھکنا تیرا کام ہے اور میرے قدموں پہ گرنا تیرا کام ہے، اور جنت تجھ سے واجب کر دینا یہ میرا کام ہے۔ میں نے اسی لیے کہا نا کہ آپ تشریف لیتے نہیں، یہ سب کے لوگ سب جو ہے وہ رمضان کے ہر جمعے میں مسجد کا جی زیادہ چندہ ڈالیں گے۔ دیکھنا اگر کسی نے زکات کا پیسہ اس میں نہیں ڈالنا، وہ مدرسے کے لیے صبح صاحب الگ بیٹھے ہیں۔ زکات کا پیسہ مسجد کے نہ پکھے میں لگتا ہے، نہ صف میں لگتا ہے، نہ فرش میں لگتا ہے، نہ تمبو میں لگتا ہے، نہ تنخواہ میں لگتا ہے، مدرسے میں لگا کرتا وہ الگ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جلد جلدی چلے جاؤ جو کئی ٹولیاں بنا لو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین نے منافع والا بجٹ دیا ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ۔ ایک نفل پڑھو تو 10 گنا ثواب، 70 گنا ثواب، ایک نفل پڑھو تو 70 گنا اور 700 گنا ثواب۔ بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ اپنے اخلاص کی بنا پر رمضان کے مہینے میں ایک چیز کے بدلے میں 7 لاکھ تک آدمی لے جاتا ہے۔ وہ جیسی دل کے اندر زیادہ تڑپ ہوگی، جیسا زیادہ جذبہ ہوگا، جیسی زیادہ شوق ہوگا، ویسی قیمت پڑے گی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کے اندر تو اگر موت آ جائے تو اس کا بھی معاملہ نرالا ہے، اس کا معاملہ بھی نرالا ہے۔ رمضان المبارک میں اگر موت آ جائے، رب العالمین کے یہاں رمضان کی موت کا بھی نرالا ہی مقام ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اور دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ دوزخ سے خلاصی ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کا ہے۔ اب ہم لوگ تراویحوں میں کوتاہی کر جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، لوگ روزے ہی نہیں رکھتے۔ اگر اسلامی حکومت ہو، سنو کان کھول کر، اگر اسلامی حکومت ہو اور قرآن کریم کا دستور جاری ہو،
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نافذ ہو تو روزہ نہ رکھنے والے، کھلے بندے، سگریٹ پینے والے، کھانا کھانے والے، چائے پینے والوں کو قتل کرنا چاہیے. اور تمام ذمہ داری سے کہتا ہوں ایسے آدمی کا نماز جنازہ جائز نہیں. مذاق بنا رکھا لوگوں نے. اتنا بڑا بدماش ہے وہ آدمی جو روزہ بھی نہیں رکھتا اور احترام بھی نہیں کرتا. رمضان کا احترام نہایت ضروری ہے. رمضان المبارک کا ادب نہایت ضروری ہے. پتا چل جاتا ہے ہٹے کٹے نوجوان چھوکرے روزے نہیں رکھتے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ مرنا نہیں ہے؟ خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہو. اگر عید سے پہلے ہی مر گئے تو خدا کا کیا بگاڑو گے؟ اس لیے کہ موت کا تو پتہ ہی کچھ نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آخری وقت میں دیکھا کرتا تھا. ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیا کرتے تھے، گہری گہری سوچ میں رہا کرتے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے پریشان سے رہتے ہو؟ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب معلوم ہوتی ہے. نبی کو فکر ہے، امت کو کوئی فکر نہیں. گانے گاتے پھرتے ہیں، کنجریوں اور بدماش عورتوں کے گانے. رمضان میں تو بچو، رمضان میں تو احترام کرو، قرآن پڑھو، کلمہ. میں کہتا ہوں اگر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا ہی پڑھتے رہو تو کتنا ثواب مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ سوال کیا، یہ عرض کیا الہی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو میں تیرا خاص بندہ بن جاؤں. کوئی ایسا ورد بتا، کوئی ایسا وظیفہ بتا میں تیرا خاص بندہ بن جاؤں. آواز آئی ہے موسیٰ یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو سارا جان پڑتا ہے، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میں تو کوئی خاص وظیفہ پوچھوں تھا، خاص ورد معلوم کروں تھا. آواز آئی موسیٰ ہلکا سمجھا نا، لا الہ الا اللہ کو ہلکا سمجھا. توجہ کرنا. فرمایا اے موسیٰ ساتوں زمین و آسمان، عرش، کرسی، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، پہاڑ، سمندر، دریا، ساری زمین، ساری مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھو اور ایک پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھو. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ پلڑا جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا. اتنی وزنی چیز ہے، اتنی مغفرت والی چیز اللہ پاک نے بنائی ہے. اس لیے کوئی مول نہیں لگتا، کوئی دام نہیں لگتے. عورتیں برتن بھی مانجتی رہے، پڑھتی رہیں جو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار پڑھتی رہے، درود شریف پڑھتی رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کپڑے بھی سیتے رہو، درزی کپڑے بھی سیتے رہے، عورتیں بھی سیتی رہے، برتن بھی مانجتے رہے، کھانا بھی پکاتے رہے اور کلمہ بھی پڑھتے رہے. آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، روزہ بھی اور ادھر بھی ثواب بن رہا ہے، بن رہا ہے، بن رہا ہے. خدا کی کتنی بڑی عطا ہے اور کتنی بڑی بندہ نوازی ہے کہ جس کو اللہ پاک رمضان مبارک میں یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ ہر وقت تلاوت کرے، ہر وقت درود پاک پڑھا کرے. مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث سبقت رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ. سبحان اللہ. جنت البقیع میں جگہ ملی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں جگہ ملی. وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو مقابلہ ہوتا ہے، 15 سے 12 روزانہ تلاوت کرتی ہیں.
10 सिपारे रोजाना तिलावत करती हैं। औरतें उमूर खाना दारी के सिवा अलावा घर के कामकाज भी करने और इतनी इतनी तिलावत भी कर लेनी। काम काज थोड़ा सा कम कर दो। 11 महीने की कमाई में अगर बंगला नहीं बना तो 12वें महीने की कमाई में भी मीनार नहीं बनता। मैं ये नहीं कहता कि बेकार बैठ जाओ, थोड़ा खा लो, सब्र शुक्र करके रोजे रख लो, नमाज तरावी पढ़ लो, कुरान करीम सुन लो, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाएगा। बहुत मुमकिन है कि वो थोड़े में बरकत डाल दे और ज्यादा वाला काम थोड़े से चला दे, वो इस पे कादिर है। इसीलिए उसने फरमा दिया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह मियाँ तुम्हें तंग नहीं करना चाहता बल्कि आसानी पहुंचाना चाहता है। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह के नाम को बुलंद करते जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलते फिरते अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला व कफा बिल्लाहि वकीला। खुदा की कसम ये तस्बीह फरिश्तों की है जो मैंने आप हजरात को बताई है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमजानुल मुबारक के इफ्तार और सहर के टाइम के बारे में जो इफ्तार छपा हुआ है वो लेके जाएं। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने। अल्लाह पाक हज़रत की मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको बयान पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको बयान पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएं आपको बयान कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह लाते रहेंगे कारी हनीफ मुल्तानी साहब का बयान। तो प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।